اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہے 26 اپریل 1986 کا، جب رات کے 1:24 ہو چکے تھے تو یوکرائن کے ایک شہر چورنوبل میں دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر بڑی بڑی طاقتیں بکھلا کر رہ گئیں۔ دوستو، بیلاروس کی سرحد کے قریب ہونے والا ایٹمی ری ایکٹر کا دھماکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جوہری حادثہ شمار کیا جاتا ہے، اور یہ حادثہ اتنا اچانک، بڑا اور ہولناک تھا کہ اس کو دیکھ کر اس وقت کے سوویت یونین گھبرا کر شدید خوف کا شکار ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حادثہ بلا شبہ لوگوں کی نظر میں اچانک تھا، لیکن اس دھماکے کا لاوا 1 گھنٹہ پہلے سے ہی پھٹنے کو تیار تھا۔ جی ہاں سامعین، اس حادثے کے سلسلے میں متعدد تحقیقات کے باوجود ابھی تک اس کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ اب تک تحقیقاتی کمیٹیوں میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی کے زیر اثر ہونے یا دباؤ کی وجہ سے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ جوہری پلانٹ میں دھماکے کی وجہ وہاں کے عملے کی وجہ سے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی بنی ہے، لیکن بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ جن قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی بات کی گئی ہے، انہیں اس حادثے کے بعد قلم بند کر کے قوانین کی شکل میں لایا گیا، جبکہ در حقیقت جوہری ری ایکٹر کا اصل منصوبہ ہی ناقص تھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ کچھ بیانات کے مطابق تحقیقات کے دوران سائنسدان اس وقت کولنگ فیچر کے لیے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لے رہے تھے تاکہ بار کے کام نہ کرنے کی صورت میں ایٹمی ری ایکٹر میں ہونے والی تبدیلیوں کو پرکھا جا سکے، جبکہ اس ٹیم کے سپروائزر انتھونی ڈائٹلو نامی ایک شخص تھا، جس کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ اس دھماکے سے پہلے اس نے نہایت اہم مسودوں سے انکار کرتے ہوئے سارے حفاظتی انتظامات کو بند کروا دیا تھا، اور اسی غلطی کے سبب اچانک سے نیوکلیئر ری ایکٹر کا پاور بڑھتا چلا گیا، جس کے سبب ایک بڑی مقدار میں یہ مواد ری ایکٹر سے بہنے لگا۔ یاد رہے دوستو کہ پاور پلانٹ کے اندر گریفائٹ سے بنا ایک راڈ ہوتا ہے جو کہ نیوٹرونز کو ہائی انرجی والے مواد سے کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے، لیکن اس وقت تحقیقات کے دوران یہ معلوم ہوا کہ یہ راڈ اس قدر گرم ہو چکا تھا کہ سائنسدانوں نے اسے ٹھنڈے پانی میں ڈالا تو یکایک سارا پانی اس کی گرمائش کی وجہ سے بخارات بن کر اڑ گیا، جس کے نتیجے میں اتنا بڑا دھماکہ وجود میں آیا کہ ری ایکٹر کی سطح پوری طرح تباہ ہو کر ہوا میں بکھر گئی، اور کچھ ہی دیر میں ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز ہر طرف پھیل گئے اور لگ بھگ 9 دنوں میں 8000 کلومیٹر تک جا چکے تھے، اور یہ سب اس قدر شدید تھا کہ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ جوہری پلانٹ میں دھماکے کے بعد اس کے تابکاری اثرات کو روکنے کے لیے اب تک جتنے بھی اقدامات کیے گئے وہ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئے، اور چورنوبل کے قریبی علاقوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس حادثے میں کئی نسلیں متاثر ہوئیں۔ اس وقت جو لوگ کم عمر تھے ان کی قوت مدافعت متاثر ہوئی، اور وہ اپنی پچھلی 2 نسلوں کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہیں، جبکہ آج 35 برس بعد بھی تابکاری اثرات کے شکار معصوم بچوں کی سسکتی آوازوں اور سرطان جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہزاروں افراد کی دم توڑتی ہوئی سانسوں نے ماہرین کو اس رپورٹ کا عملی ثبوت فراہم کر دیا ہے، جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ اس حادثے کے جان لیوا اور ماحولیاتی اثرات کئی نسلوں اور کئی صدیوں تک موجود رہیں گے۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ حادثہ اتنا اچانک، بڑا اور ہولناک تھا کہ اس کو دیکھ کر سوویت یونین کے حکام سے یہ فیصلہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ کیسے اور کب لوگوں اور دنیا کو اس حادثے کے بارے میں بتائیں۔ بعض حکام اس تذبذب کا بھی شکار تھے کہ آیا ہمیں لوگوں کو اس خبر سے آگاہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ پھر بالآخر جھوٹ کا سہارا لے کر میڈیا کو یہ لکھنے پر مجبور کیا گیا کہ یہ جوہری پلانٹ میں دھماکہ نہیں ہوا بلکہ کسی حادثے کی وجہ سے ریڈیو ایکٹیو شعاعیں خارج ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ حالانکہ 26 اپریل 1986 کو جوہری ری ایکٹر میں حادثے کی وجہ سے آسمان پر ریڈیو ایکٹیو دھوئیں کے گہرے بادلوں کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا، لیکن 29 اپریل کو اس حادثے کے سلسلے میں پہلا سرکاری بیان جاری کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ ماحول میں کچھ آلودگی پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس کی مقدار اتنی نہیں ہے کہ لوگوں کو اس سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہو۔ بعض اطلاعات کے مطابق سوویت یونین کے حکام نے قریب کے علاقوں میں تابکاری اثرات محسوس کیے جانے کے بعد ان تنصیبات میں صرف ایک جوہری حادثے کا امکان کا اعلان کیا، جبکہ ایک اخبار کے مطابق حکام کی مجرمانہ بزدلی کی وجہ سے تابکاری علاقے کے ہزاروں لوگ اس حادثے کا نشانہ بنے۔
اور سپاہیوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیے بغیر اور بغیر کسی حفاظتی انتظامات کے تباہ شدہ جوہری پلانٹ کی طرف بھیجا گیا۔ دوستو، جس طرح اس حادثے کی وجوہات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اسی طرح اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، جو کہ تقریباً 2 لاکھ نفوس تک پہنچ چکی تھی۔ جی ہاں ناظرین، اگرچہ اس وقت اقوام متحدہ نے 9000 افراد کی ہلاکت اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی آلودگی کی تصدیق کی تھی، لیکن ماحولیاتی ادارے گرین پیس نے اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ چرنوبل کے جوہری تنصیبات میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سرکاری اعداد و شمار سے کئی گنا زیادہ یعنی 93,000 تک ہو سکتی ہے، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ ریڈیو ایکٹیو اثرات سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ سب سے زیادہ تابکاری اثرات کی زد میں تھے، انہیں سب سے کم اور بہت دیر کے بعد اس حادثے کی اطلاع دی گئی۔ جی ہاں ناظرین، چرنوبل سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پریپیاٹ شہر کے لوگ اس واقعے کے بعد بھی معمول کی زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ 36 گھنٹوں بعد ان کو شہر خالی کرنے کا حکم دیا گیا اور قریب کے دیہاتوں میں بھی انخلاء کا عمل کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ یوکرائن کے دارالحکومت کیو کے لوگوں کو 5 روز تک تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ تابکاری اثرات کی زد میں ہیں۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ جلد ہی واپس اپنے شہر میں آ جائیں گے، جس کے باعث وہ اپنی ضروریات زندگی اور اہم سامان چھوڑ کر گئے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ان کی واپسی کو یقینی نہیں بنایا گیا۔ ماہرین کے مطابق آج 35 برس گزر جانے کے بعد بھی اس حادثے کے تابکاری اثرات کی وجہ سے لوگ چیسٹ اور بلڈ کینسر کے علاوہ مختلف قسم کے سرطانوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور پیدائش کے وقت بچوں کی اموات کے بہت سے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اگرچہ اس حوالے سے تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ان تمام تحقیقات کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا، کیونکہ ملکی حکام اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان بڑھتی ہوئی خوفناک بیماریوں کی وجہ چرنوبل کے جوہری پلانٹ میں 35 برس قبل ہونے والا دھماکہ ہے۔ ناظرین اکرام، بلا شبہ چرنوبل کا سانحہ 35 برس قبل پیش آیا تھا، جس کے تابکاری اثرات یورپ تک پہنچے ہیں، لیکن ستم بالائے ستم اور خود غرضی کی انتہا یہ ہے کہ اس کے باوجود دنیا میں تیل، گیس اور کوئلے جیسے قدرتی ذرائع کے استعمال کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کے باعث ان کے نعم البدل کے طور پر جوہری ایندھن کے استعمال کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس حادثے کے سبب بہت سے ماہرین ایٹمی انرجی کے استعمال کے خطرات سے مسلسل آگاہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ریڈیو ایکٹیو شعاعیں چاہے کتنی ہی معمولی مقدار میں ہوں، صحت کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض یورپی ممالک جوہری توانائی کے خطرات کی طرف زیادہ متوجہ ہیں۔ برطانیہ میں جوہری توانائی سے استفادہ حاصل کرنے کا رجحان نسبتاً کم ہے۔ بہرحال رواں برس اقوام متحدہ نے چرنوبل شہر کو ایک یادگاری مقام میں بدلنے کا بھی اعلان کیا ہے، جہاں جانے والا ہر فرد اس مقام کی ویرانی دیکھ کر مستقبل میں چرنوبل حادثے جیسے انسانی المیہ کی روک تھام کے لیے منصوبے بناتا نظر آتا ہے۔ اور یہ انتہائی ضروری بھی ہے کہ جوہری معاملات جیسے حساس ایشو پر نہایت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ آج متعدد عالمی غیر ریاستی عناصر کی طرف سے جوہری طاقت کے حصول کی خواہش خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن جوہری اثاثوں کو محفوظ ہاتھوں میں یقینی بنانا عالمی برادری کی مشترکہ ترجیح ہونی چاہیے، جبکہ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جوہری حادثہ ملکی سرحدوں کا پابند نہیں ہوا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ چرنوبل حادثے کی معلومات چھپانا سوویت یونین کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکا۔ لہٰذا اگر حکومت اپنی عوام اور عالمی برادری کو بروقت خبردار کر دیتی تو شاید نقصانات میں کمی ممکن بنائی جا سکتی تھی، کیونکہ بلا شبہ یہ قرۂ ارض قدرت کا انسان کے لیے خوبصورت تحفہ ہے، لیکن ہم نے دنیا کو مختلف مسائل کی آماجگاہ بنا رکھا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مل کر عالمی امن کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی آواز اٹھائیں، تاکہ آنے والی نسلیں مختلف جان لیوا بیماریوں کا شکار ہونے کے بجائے امن و امان اور صحت مندانہ زندگی بسر کر سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے مسائل سے نجات حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔